قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جو شخص کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کرنا بھی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی بنتی ہو، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا پائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بسا اوقات انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے بعد زندگی بھر بھی شعبے والے اس کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی پہلی شکل پر بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. واحد اللہ کی ذات ہے کہ انسان جیسا بھی جرم کر بیٹھے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی شکل پر اس کو بحال کر دیتے ہیں اور بسا اوقات پہلے سے بھی بہتر مقام اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لیکن توبہ کے حوالے سے ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو توبہ کہتے ہیں. توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا. اگر اپنے کیے پر ندامت نہیں ہے، محض توبہ توبہ کا لفظ، استغفار کا لفظ، یہ توبہ کے لیے ایک قسم کا مذاق ہے. توبہ کی حقیقت انسان کو حاصل نہیں ہوتی. ہاں، البتہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر انسان کو رونا ڈر کی وجہ سے نہیں آتا تو وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ندامت کو اپنے پورے کوشش کے ساتھ ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر توبہ مکمل نہیں ہے. اور ندامت ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگی جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور قرآن پاک میں بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں وہ حدیث بھی بڑی معروف اور مشہور ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور اپنے ورثہ کو آخر عمر میں وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کو بکھیر دینا. چنانچہ ورثہ نے ایسا ہی کیا. تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس کے ذرات کو جمع کیا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا. تو اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ خشیتک یا رب، کہ اے رب میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا تھا، کیونکہ زندگی ایسے گزاری تھی اور یقین تھا کہ اگر پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا. تو اپنے ذہن کے مطابق چھوٹنے کی جو سبیل مجھے سمجھ میں آئی، میں نے وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. تو چونکہ واقع میں اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر لہ، تو اللہ کی طرف سے اس کو معاف کر دیا گیا اور اس کی بخشش کر دی گئی. تو خشیت، اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. تو توبہ کا سب سے پہلا رکن اور سب سے پہلا حصہ ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا جس سے درخت کے تقریباً سارے پتے
جو زرد پڑ گئے تھے گر گئے، صرف سبز پتے باقی رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کیا مثال نکلتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر کی ایک جرجری انسان کے جسم پر آ جائے، بیٹھے بیٹھے سوچ بچار کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے جسم پر ایک کپ کپی سی آ جائے، جو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، ایک سیکنڈ بھی پورا بس اوقات نہیں ہوتی، تو اتنی سی اللہ کے خشیت اور ڈر کی وجہ سے کہ جسم پر جرجری سی آ جائے، اس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو سبز پتے نیکیوں کی مانند ہیں، زرد پتے گناہوں کی مانند ہیں، تو ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب بھی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلا لازمی حصہ یہ ہے کہ انسان ندامت پیدا کرے، اور یہ ندامت اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کا نتیجہ ہے، چنانچہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اس کا آسان نسخہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا۔ تو وہ نسخہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ وقت دینے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ نیک ماحول میں اور ایسے ماحول میں جہاں دین کی فضا ہو، وہاں پر کچھ نہ کچھ وقت اپنا لگاتے رہنا چاہیے، نکالتے رہنا چاہیے، کہ اس سے اللہ کا ڈر رفتہ رفتہ دل میں گھر کر جاتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ انسان نہ کرنے کا عزم کرے، یہ پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ دل کے بیت جانتے ہیں، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ تین چیزیں مکمل ہوں گی تو تب توبہ مکمل ہوگی۔ سب سے پہلے کہ اپنے کیے پر ندامت ہو، اور دوسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسرے نمبر پر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر جو فرائض اور واجبات ہیں یہ اللہ کے حق ہیں، یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے ادائیگی بھی ساتھ میں ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو گزشتہ اوقات میں انسان ادا نہیں کر سکا، تو توبہ سے اپنے وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں فرض اور واجب ذمہ میں باقی رہتی ہیں، یہ ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ چنانچہ علماء سے مشورہ کر کے اس کی ادائیگی کی بھی کوئی نہ کوئی فکر کرنی چاہیے۔ مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ انسان یہ مرحلہ بھی طے کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں ہے جو انسان کی طاقت میں نہ ہو اور انسان کے بس میں نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر بندوں کے حقوق ہیں تو اس کی بھی یا معافی تلافی یا ادائیگی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ محض معافی مانگنے سے یہ بھی جرم معاف نہیں ہوتا۔ باقی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ قیامت والے دن اپنے بندوں کو بڑا انعام دے کر راضی کر لے اور وہ بندے معاف کر دیں وہاں پر، تو وہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے اللہ اور اللہ کے کسی بندے کا کوئی حق بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔